بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچوئل لیکچرز۔ ایم اے پارٹ 1 پولیٹیکل سائنس کے چیپٹر نمبر 1 افلاطون میں سے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس میں سے ہم نے آج نظریہ انصاف کرنا ہے افلاطون کا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے افلاطون کا نظریہ انصاف کرنے سے پہلے ہمیں انصاف کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی اردو کا لفظ ہے اور انگریزی میں اس کو جسٹس کہتے ہیں، اور یہ یونانی لفظ ڈیکیسن سے ماخوذ ہے، DIKAISUNE۔ اور موجودہ دور میں انصاف سے مراد تو یہی ہے کہ انصاف کرنا، عدل کرنا یا کسی جھگڑے میں فیصلہ کرنا، مگر افلاطون کے زمانے میں اس کا کچھ اور مفہوم تھا۔ جیسے 5ویں صدی میں اگر ہم مثال لیں تو 5ویں صدی قبل مسیح میں جو نظریات ہیں انصاف کے حوالے سے، اس میں ایک سیفلس کا نظریہ تھا جس میں ہر شخص کو وہ نہیں دیا جائے جس کے لیے وہ موضوع ہے، اور اسی طرح پول مارکس کا ایک نظریہ تھا انصاف میں کہ دوستوں کے ساتھ اچھائی کی جائے اور دشمنوں کو نقصان پہنچایا جائے، یہ انصاف ہے۔ اسی طرح سے گلیکون کا نظریہ تھا کہ انصاف ایک جونسی مصنوعی چیز ہے اور یہ محض ایک ذریعہ ہے، اور اس کی بنیاد خوف اور کمزور کے مفاد پر ہے، اور اس کے مطابق ناانصاف بن جانا ایک اچھائی ہے اور ناانصافی کا شکار ہوتے رہنا بری عادت ہے۔ ضابطۂ اخلاق کے لیے اسے بہتر ہے کیونکہ اس سے کچھ خارجی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹریسی میکس کا جو نظریہ انصاف تھا وہ یہ تھا کہ انصاف مضبوط آدمی کے مفاد کا نام ہے۔ حکومت افراد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس لیے حکومت جو قوانین بناتی ہے اس میں اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور جو کہ ان قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کی جو تھریسی میکس کی نظر میں جو ناانصافی انصاف سے بہتر تھی، اور کیونکہ اس سے عقل، قوت اور خوشی جیسی اقدار جنم لیتی تھی، تو اس طرح سے ڈیفرنٹ طور پہ اس کو سوچا جاتا تھا۔ لیکن جب افلاطون آیا تو اس کا نظریہ انصاف وہ یہ کہتا تھا کہ انصاف جو ہے ایک جذبہ ہے اور ہر شہری کے دل میں موزن ہوتا ہے، اور اس سے ہر شہری اپنے فرائض پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو یہ بیسیکلی اس کے نظریہ انصاف میں یہی تھا کہ وہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے اور بس اپنا ہی کام کرے۔ اور اس کے جو اپنے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اس میں جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ قانون کی بجائے اخلاقی تناظر میں انصاف کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ انفرادی اور معاشرتی پہلوؤں کو منسلک کرتا تھا۔ اس کے نزدیک بیسیکلی یہی تھا جو مطلب وہ بتانا چاہتا تھا انصاف کے متعلق کہ ہر کوئی، اب ہر طبقہ اپنے جو اپنے ہی تفویض کردہ فرائض سر انجام دے اور دوسروں میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے نزدیک یہی بس انصاف تھا، اور نہ ہی فرائض سے متعلق اپنے جو ہے متعین کردہ دائرہ کار سے تجاوز کرے، بس اپنے ہی جو فرائض ہیں ان میں ہی رہے۔ اور اسی طرح سے معاشرتی نقطہ نظر سے انصاف کا مفہوم تھا کہ معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے اپنے فرائض انجام دے اور دوسروں کے امور میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے بارے میں اس نے اپنی کتاب الجمہوریہ میں ہی ایک مرکزی تصور رکھا ہے انصاف کو۔ اس میں یہ بیان کردہ جو تصورات جیسے تصور تعلیم، اجتماعیت وغیرہ ہیں، وہ بیسیکلی اس کے ذرائع کے طور پہ ہی استعمال کیے گئے ہیں کہ جن کی وساطت سے جو ہے نا افلاطون کا اصل مقصد جو ہے انصاف کو کامل صورت میں دیکھنے کا وہاں تھا۔ اس لیے اس نے جو دوسرے نظریے پیش کیے جیسے تعلیم اور نظریہ اجتماعیت وغیرہ، وہ بیسیکلی اس نے نظریہ انصاف کے حصول کے لیے پیش کیے تھے۔ اور اس کا جو پیش کردہ نظریہ انصاف جو ہے وہ موجودہ زمانے سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نظریہ انصاف ایتھنز کے حالات جو برے تھے بہت اس وقت، تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب جو ہے طوائف الملوکی نے ایتھنز کے جو سے حالات تو گردوں کر رکھے تھے، مطلب اس کے برے حالات تھے، اور معاشرے کے مختلف طبقات میں بھی چپکلش تھی آپس میں، اور اسی وجہ سے اس نے جو ہے اس کا جو نظریہ ہے وہ آج کل کے موجودہ دور کے زمانے سے بہت مختلف ہے انصاف کا جو نظریہ ہے۔ اور اسی جو اس وقت جو طبقاتی چپکلش ہوتی تھی اس کا حل افلاطون نے انصاف میں ایسے دیا کہ افلاطون یہ تعلیم دیتا تھا کہ معاشرے کا جو ہر طبقہ ہے وہ اپنی تفویض کردہ فرائض انجام دے۔ وہ اس لیے چپکلش بھی رہتی تھی نا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے فرائض میں اور ان میں مداخلت کرتے تھے، تو اس نے یہی انصاف کر دیا کہ وہ کوئی بھی اپنے دوسروں کے معاملات میں اور فرائض میں مداخلت نہ کرے، بس اپنا کام جو ہے وہ
بھرپور طریقے سے کرے اور دوسروں کے فرائض میں بالکل بھی دخل اندازی نہ کرے، اور اپنے نظریے کے ذریعے افلاطون ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا تھا جہاں پہ لوگ جو ان سے ہے وہ مطمع نظر اور دوسروں پر تنقید کے بجائے صرف ذاتی فرائض کی انجام دہی ہی دہیں۔ تو اس میں جو ظاہر ہے اگر دوسروں پہ تنقید نہ کرے تو پھر طبقاتی جو چپکلش ہے اور طبقاتی جو کشمکش ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے باہمی تعاون کی فضا قائم ہوگی، اور اس سے جو سا ہے وہ ایک مضبوط معاشرہ آئے گا۔ اور اس بات سے بھی متفق تھا کہ عملی شکل دینا جو سا ہے وہ آسان نہیں ہے، اور وہ خود ہی کہتا تھا کہ یہ اس طرح کا نظام نظریہ انصاف جو سا اس طرح کا نظام قائم کرنا مشکل ہے۔ اس کے الفاظ میں یہ تھا کہ انصاف ایک سہل شے نہیں ہے، لیکن پھر انسان بھی تو سہل مخلوق نہیں ہے۔ مطلب یہی وہ کہہ رہا ہے کہ انصاف بھی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور اسی طرح انسان بھی تو آسان نہیں ہے، مشکل ہی ہے۔ تو اس کے مطابق بیسیکلی صرف اور صرف پیشوں کی تقسیم کے تحت ہی انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جو کام ہے صرف اس کو ہی ڈیوائڈ کر دو تو اس سے ہی وہی ایک طریقہ ہے انصاف معاشرے میں قائم کرنے کا۔ اس کے مطابق اس کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، وہ کہ مختلف افراد اور طبقات میں ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق فرائض تفویض کیے جائیں، اور وہ افراد یا طبقات ان تفویض کردہ فرائض کو اپنے متعین کردہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے سر انجام دیں، یہی انصاف اور عدل ہے۔ یہ افلاطون کے الفاظ تھے، اور اس نے اپنی تصنیف جو سی الجمہوریہ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے انصاف کو، اور اسی مناسبت سے جو ہے الجمہوریہ کو خصوصی طور پر عدل سے ہی متعلق کہا جاتا ہے۔ اور افلاطون کے نظریات جو سے ہیں میں عدل کا جو سا نظریہ ہے وہی مین حیثیت ہے، اور اس کے تصور عدل کو جو ہے مثالی مملکت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب مثالی مملکت جو ہے وہ انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی، مثالی مملکت میں نظریہ انصاف ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے جو سے خصوصیات ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ خصوصیات کرنے سے پہلے اس میں انہوں نے دو بتائی ہوئی ہیں کہ تصور انصاف کو جو عمومی لحاظ سے وہ دیکھتا تھا وہ اس کے دو پہلو تھے، ایک انفرادی پہلو تھا اور ایک معاشرتی پہلو تھا۔ تو انفرادی پہلو پہ آتے ہیں۔ پہلے انفرادی پہلو پہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ افلاطون جو سا ہے جب وہ انسان ایک کے ذہن کو درجوں میں بانٹتا ہے تو انفرادی طور پر افراد کی ذہنی استعدادیت اور صلاحیت مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مختلف طبقات میں بانٹ دیتا ہے۔ مطلب انفرادی پہلو میں وہ ذہن کو بھی جس طرح درجوں میں بانٹتا ہے اسی طرح اس کو ان کو مختلف طبقات میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کے جو سا مطابق ذہنی استعداد کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ہر کوئی، تو مطلب کوئی زیادہ ذہین ہو گیا، کوئی کم درجے کا ذہین ہو گیا، کوئی تھوڑا سا ویک ہو گیا، تو اس بنا پر انسانوں کو بھی اب ان کے ذہنی جو سے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ہر مائنڈ اپروچ ان کی ڈفرینٹ ہے، تو اسی وجہ سے ان کے اوپر جو ان کو فرائض دیے جائیں گے وہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو یہ اس کا انفرادی پہلو تھا کہ ہر جو انسان ہے وہ اس کے ذہن کو درجوں میں اس نے بانٹ دیا تھا، تو ذہن اب جو سا ہے وہ اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں، اسی لیے فرائض کے بھی درجے ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 2 پہ معاشرتی پہلو۔ اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انسانی ذہن کی درجہ بندی کر کے جس طرح اس نے مختلف معاشرتی طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ تینوں طبقوں کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ وہ اپنے فرائض دوسروں کے فرائض کی مداخلت کے بغیر ہی سر انجام دیں۔ مطلب مثالی مملکت میں اس نے جو 3 درجے بنائے تھے، 3 طبقے بنائے تھے، معاشی، فوجی اور جو حکمران طبقہ تھا، تینوں وہ اپنی حدود اور دائرہ کار میں رہ کر سارے کام کریں اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس کے نزدیک یہی بس انصاف تھا کہ جو سا ہے اس اصول کا اظہار تھا کہ معاشرے کے افراد اور مختلف طبقات جو سے ہیں بذات خود مقصد نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے فرائض کے حوالے سے اصل مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھے، کہ جو سا مطلب جو افراد اور طبقات ہیں وہ خود کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اپنے فرائض کے حوالے سے اصل مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مطلب جو فرائض ادا کر رہے ہیں وہ فرائض سے ہمیں مقصد حاصل ہوگا۔ تو بیسیکلی اس کے معاشرتی پہلو میں وہ مین بات یہی وہ بتا رہا ہے کہ جو اس طرح ذہن کے اس نے درجات بنائے ہیں اسی طرح سے معاشرے کو بھی اس نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے، تو وہ جو 3 طبقات ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، تو یہ معاشرتی پہلو ہے۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی خصوصیات کی طرف. تو سب سے پہلے یہ اس کی خصوصیت نمبر 1 پہ یہی ہے کہ یہ عدم مداخلت کا کی بیس پہ تھا. مطلب اس نے انصاف کی بنیادی اسی نقطے پر رکھی کہ ہر کوئی اپنے فرائض سے انجام دے گا اور اپنے ہی ذمہ داری ادا کرے گا اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرے گا. دوسرے نمبر پہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ باہمی امداد کا نظریہ تھا. یہ مطلب کہ جتنی بھی باہمی امداد کی اصولوں پر اس کا یہ نظریہ انصاف قائم تھا کہ جو سا ہے تمام افراد جو سے ہیں وہ آپس میں امداد باہمی کے اصولوں پر ہی قائم معاشرے میں اپنے فرائض انجام دیں ہیں اور اس سے جو سا ہے محبت میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے بعد اس کی جو خصوصیت تھی کہ اجتماعیت آئے گی لوگوں میں. اس میں بیسیکلی اجتماعیت میں وہ یہی کہہ رہے کہ انفرادیت پرستی اس کو کیونکہ پسند نہیں تھی, تو جو سا ہے فرد جو سا ہے انفرادی تنہائی محسوس اس کو نہیں کرنی چاہیے. جیسے اگر وہ معاشرے سے کٹ گیا تو وہ اس کو ظاہر انصاف ملنا مشکل ہوگا. اس لیے وہ اجتماعیت کو پر زور دیتا تھا کہ اجتماعیت سے ہی ہمیں فائدہ ہوتا ہے, وہی افادہ بخش ہے اور اس میں تمام مسائل کا حل بھی ہے. عوام کو بھی بطور جو ہے ایک فرد یا انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک ہی جسم کے مختلف حصوں کے طور پر جانا جاتا ہے جن سے انہیں اتحاد سے جیسے جسم کے مختلف حصے مل کے تو ایک جسم تشکیل دیتے ہیں, اسی طرح ان افراد کو بھی آپس میں متحد رہنا چاہیے اور وہ اس طرح سے انہیں انصاف اور جو ان سے انصاف بھی فراہم ہوگا اور تمام مسائل کا انہیں حل بآسانی مل سکے گا. اور نمبر 4 پہ یہ اس کی خصوصیت جو سی ہے خدمت خلق. اس میں جیسے کہ ہر فرد جو ہے دوسرے فرد کے لیے کام کر رہا ہے, تو جیسے وہ خدمت خالق کے جذبے سے ہی سرشار ہوگا تو جو شخص دوسروں کی خدمت کرے گا اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی بھی خدمت کی جائے. تو اگر ایسا نہ ہوا تو جو سا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انصاف جو سا معدوم ہو چکا, بلکہ معاشرے کی تشکیل میں یہی عنصر جو سا ہے کار فرما رہا ہے کہ ایک فرد دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ کام جو سا ہے یہ خدمت بغیر کسی غرض کے ہونی چاہیے. تو اس طرح سے اگر ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوگا تو انصاف جو سا ہے وہ قائم رہے گا. اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ فطری قوانین جو سی ہے اس پہ فطری قوانین کی حمایت کی ہے کہ جیسے فطرت سب سے بڑا قانون ساز کیونکہ ادارہ ہے, جیسے جبکہ جو سی حکومتیں ہیں وہ ایسی بھی قانون سازی کرتی ہیں جس سے دوسروں کی خوشی ہے وہ حاصل کی جاتی ہے اور مخصوص طبقے تک محدود ہوتی ہے. اس لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے فطری اصولوں کی پیروی کرنا ضروری ہے. تو ایسے قانون بنانے چاہیے جو کہ فطری ہوں تاکہ ہر طبقہ رہتا ہے وہ اس پہ راضی اور وہ انہیں لگے. اس کے بعد ہماری نوعیت کے جو ہے وہ اس کا تصور انصاف جو ہے یہ آفاقی اور ہماری نوعیت کا ہے, اور نظریہ انصاف جو ہے یہ تمام ذمہ داریوں کا حوالہ دیتا ہے اور صرف اس کی قانونی ذمہ داریوں تک کی محدود نہیں ہے بلکہ تمام ذمہ داریوں کا حوالہ دیتا ہے. اس کے بعد وہ اس حساب سے اس کے نظریہ انصاف میں یہی ہے کہ جتنی کسی شخص میں مہارت ہوگی اس کو اتنا ہی معاوضہ ملے گا, اور وہ اپنے تصور انصاف کی بنیاد فنی مہارت پر رکھتا ہے کہ جیسے اس نے ایک جگہ پہ لکھا بھی ہوا کہ ایک مثالی ریاست کو عملی تخصیص کی بنیاد پر منظم کیا جانا چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افلاط نہیں کہتا کہ ان کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ آسانی سے باعزت طریقے سے رہ سکیں. تو اب جتنی اس میں مطلب مہارت ہوگی اتنے اس کو معاوضہ ملے گا, لیکن ظاہر ہے معذور جو لوگ جو سے ہیں وہ محنت اتنی نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے اس نے علیحدہ سے کہا ہے کہ ان کے لیے ایسے حالات ہم پیدا کریں گے کہ جو باعزت طریقے سے وہ زندگی گزار سکیں گے. تو ایسا تصور انصاف میں اس نے یہ کہا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر جو تنقیدی جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وسیع سلطنت کی جو سی جغرافیہ تقسیم کی ہے اس نے کہ جیسے ایک سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا جو کہ بہت ہی غلط ہے.
اور انصاف کے لیے صرف ملکوں کو ٹکڑے میں تقسیم کرنا یہ عقلمندی نہیں ہے، اور اس سے جو ہے مرکز کمزور ہو جاتا ہے، اور طبقاتی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس طبقے میں رہتے ہوں گے جیسے۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ یہ ہے کہ فرد کی جنسی ایک کام میں مہارت ہے لوگوں کی، جیسے ہر فرد کسی مخصوص کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کے مطابق یہی ہے اور کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہی ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ افراد جن سے مختلف کام ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دے دیتے ہیں، لیکن جو سے ہیں کچھ افراد جو سے ہیں وہ فوج کی ملازمت کرتے ہیں، لیکن کچھ جو سے ہیں مصنف ہوتے ہیں اور کچھ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں، اور مطلب وہ فوج کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہوتے ہیں اور آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے ایک ہی کام کے لیے نہیں بنائے گی، وہ باقی بھی کام کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک تنقید ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ایک اور مثال اگر لیں ہم تو کچھ ملازم جو سے وہ کھلاڑی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے وہ عدم مداخلت کا نظریہ ہے، تو اس طرح جیسے وہ بھی قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ جو ریاست کو جو سا ہے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مختلف طبقات کی کارکردگی پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کو ہدایات جاری کر سکے تاکہ وہ اگر کوئی غلط کام کریں اور ان کو سزا بھی ملے پھر، تو اس طرح عدم مداخلت سے تو انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فلسفی بادشاہ میں یہ ہے کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس نے فلسفی بادشاہ کو ہی بھی ہے، اور یہ جو ہے فطری انصاف کے ہی بالکل خلاف ہے، اور اس سے معاشرے میں ایک مخصوص طبقے کی ہی آمریت رہے گی، جو مطلب فلسفی لوگ ہوں گے صرف وہی حکومت کر پائیں گے، تو اس سے جو ہے حکمران کے انتخاب کا حق عوام کے پاس بیسیکلی ہونا چاہیے، لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ جیسے چاہیں زیادہ اپنے ووٹ سے اس کو حکومت اپنا حکمران میں تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد جو اس پہ تنقید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی قوت جو سی ہے اس کی اجارہ داری ہے، مطلب تمام تر اختیارات جو سے ہیں وہ فلسفی لوگوں کے پاس ہی ہوتے ہیں، جس سے جو سے ہے ریاستی انحطاط اور اقربا پروی اور بدعنوانی وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد غیر متحرک، اس کے بعد یہ تنقید ہوئی ہے کہ یہ جو سا نظریہ انصاف ہے یہ غیر متحرک اور غیر لچکدار ہے، اور ایک فرد کو زندگی میں صرف ایک کام سونپنا جو ہے وہ حقیقتی منافع اور غلط قدم ہے۔ اس کے ساتھ اس کے بعد یہ ہے کہ صرف ایک عنصر کی ہی نشوونما، اس کے یہ بھی تنقید ہوئی ہے کہ جیسے 3 عناصر میں اس نے تقسیم کیا، اشتہاد، راک اور جذبہ، اور اس میں سے صرف ایک ہی عنصر کو وہ نشوونما اور ارتقاء کا اختیار دے گا، باقی عناصر کی جو سی نشوونما کی کوششوں کو روکتا ہے، اور اس سے انسانی شخصیت یہ دوری رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے قانون اور اخلاقیات۔ اس نے افلاطون نے بیسیکلی قانون اور اخلاقیات کو ایک ہی کہہ دیا ہے، اور ان کے درمیان وہ کہہ رہا ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں الگ الگ ہیں۔ قانون جو ہے وہ ظاہری احکام ہوتے ہیں جو منظم معاشرے میں انسانی افعال کے دائرے عمل طے کرتے ہیں، جبکہ اخلاقی اقدار جو سے ہیں یا اخلاقیات جو سے ہیں وہ اس کا تعلق ان تصورات سے ہے جو اصول و ضوابط اور احکام کے پیش نظر محرک کے طور پر کام کرتے ہیں، اور لیکن جو افلاطون ہے وہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں میں وہ ان دونوں کو ایک ہی قرار دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جو سا ہے یہ اس کے اوپر یہ تنقید ہوئی ہے کہ جدید ریاست کی یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے، اس کے منافی ہے، اور بالکل ہی یہ قابل عمل بھی نہیں ہے، اور جو افلاطون کے جو عہد میں جو ریاستیں تھیں ان کی آبادی تو بہت کم تھی، لیکن آج کل کی آبادی جو ہے وہ کروڑوں تک ہے، تو اس لیے یہ بالکل ہی ناممکن لگتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو صرف 3 طبقات میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر طبقے کے لیے الگ الگ منصب طے کیے جائیں، تو یہ ناقابل عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اس کے اوپر یہ تنقید ہوئی ہے کہ اس سے طبقاتی امتیاز پیدا ہوتا ہے، کہ کیونکہ ان کو جو ہے طبقاتی فوقیت، جو حکمران طبقہ ہے اس کو فوقیت دینا اور اس طرح سے ایک ہی طبقے کو حکمرانی کے سونپنا، یہ اس سے طبقاتی امتیاز پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انسانی نفسیات کی بھی منافی ہے یہ کہ کیونکہ جو ہے انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ جائیداد ہوں اس کی، اور لیکن افلاطون کے مطابق اس نے جو پیش کیے تھے 2 نظریہ کمیونزم جو ہے کہ جائیداد اور بیویوں کی کمیونزم کا نظریہ جو اس نے پیش کیا تھا، تو یہ جو ہے انسانی نفسیات کی اپوزٹ ہے، اور یہ اس کے ہم کمیونزم نیکسٹ ہم اسٹڈی کریں گے، اس میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اس کے میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی روح کے بالکل ہی فطری تقاضوں کے اور تمکین اور طمانینت کے بالکل ہی
اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اس لیے یہ بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ تو یہ اس کے اوپر، اس کے نظریہ انصاف کے اوپر تنقید تھی۔ امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔